آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں عدل و انصاف کا جو حکم دیا گیا اور امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کا، اب اہل ایمان کو چند مزید نصیحتیں کی جا رہی ہیں جو اخلاق کردار کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی انجام کے لحاظ سے بہتری پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ اولی الامر یعنی اس میں حکمران بالاولیٰ ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ جو اس پوسٹ پر ہیں، کسی منصب پر ہیں، ان کی تابع داری کرنا، ان کا حکم ماننا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے، جھگڑ پڑو تم، فی شیء کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ پس لوٹا دو اسے، لوٹاؤ اس کو، اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کسی بھی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و حدیث کی طرف۔ ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم کسی معاملے میں آپس کے اندر تکرار کرنے کی بجائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث سے فیصلہ لے لو، جو فیصلہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا، واولی الامر منکم اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، صاحب الامر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نہایت ہی اہم حکم دیا ہے۔ یہ حکم اگر اس کو پورا کر لیا جائے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کوئی جھگڑا رہے گا، نہ کوئی اختلاف رہے گا، اگر اس حکم پر عمل کر لیا جائے۔ اور حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیار ہیں، یعنی رعایا کو، چاہے وہ فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول اور حکام و صاحب الامر ان کی اطاعت کا حکم ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی یعنی
جو عہدے داران ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دیں تو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اختیار والے بادشاہ، قاضی اور کسی کام پر مقرر کیا ہوا کوئی بھی حاکم، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دے، کیونکہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے گا، دین کے خلاف کوئی حکم دے گا، تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون قاعدہ مقرر کر دیا ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، بے شک اطاعت جو ہے وہ معروف طریقوں میں ہے، جس کے اوپر زد نہ آتی ہو، تو معروف نیکی کے کاموں کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کے اندر۔ جب وہ خالق کی نافرمانی کا حکم دینا شروع کر دیں، آرڈر چلائیں، تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے، پھر اس میں عزیمت ہے اور سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور جو حق مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور جابر سلطان کے سامنے حق بات کہنا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبانی پہنچا ہے وہ سماعت کر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا پسند نہ ہو سمع و طاعت بجا لائے، بشرط یہ کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اگر کسی معصیت کا حکم دیا گیا ہو تو وہ اس میں سمع طاعت نہ کرے، اس کو نہ مانے، اس کو چھوڑ دے۔ تو بھائیو، نافرمانی معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی سے مراد ہے۔ باقی جو سمع طاعت جو ہے اس میں دل چاہے یا نہ چاہے، جس بھی کام کے اوپر کہہ دیا گیا ہے اس کام کو کرنا ہی ہے، اگرچہ دل کے اندر پریشانی کیوں نہ لگی ہو۔ یہ ہے اصل اطاعت کا حق۔ آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم جھگڑ پڑو فی شیء، کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ، اس اہم حکم کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھا دی گئی کہ باہمی نزاع جھگڑے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا حکام کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، سب کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ایمان کی شرط ہے، بعض مفسرین نے اس کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، دیکھیں نا آگے آ گیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی اطاعت کا نام ہے۔ تو یہ دو چیزیں محترم بھائیو، یعنی قرآن اور حدیث، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑوں کے فیصلے کروانا، آپ کو فیصل تسلیم کرنا، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی سنت و سیرت ہمارے لیے محترم بھائیو ایک نمونہ ہے، روشنی کا ایک مینارہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب ہم نے اپنے تمام معاملات میں وہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو یہ اطاعتیں اصل ہیں اور مستقل ہیں، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ یہ اطاعتیں کیا ہیں؟ اصل اور مستقل ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب آگے جو آ رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں پر اطیعوا نہیں ہے، اطیعوا صرف دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایک اللہ کے ساتھ، ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا سارے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ دونوں جگہ پر کس آیا؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ یہ اصل اور مستقل اطاعتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ واو عطفہ آ گیا، یہ واو کیا ہے؟ عطفہ آ گیا کہ یہ اولی الامر جو ہے اس کی اطاعت مشروط ہوگی، غیر مشروط نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟
مشروط ہوگی کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی حکم کرتا رہے گا اس وقت تک اولی الامر، حکام، قاضی، بادشاہ یا عالم دین یا امام، مفتی، قاضی، سب اس کے اندر آپ شامل کر رہے، اس کی اطاعت اسی وقت تک ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے رہا ہے۔ اور اگر وہ کوئی من مانی چیز لے کر آ رہا ہے، بدعات کو رواج دے رہا ہے، تو پھر محترم بھائیو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ اور اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ اس آیت مبارکہ سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نکال کر تقلید کا حکم دیتے ہیں، تقلید شخصی، بھئی کسی ایک امام کو پکڑ کر کھڑے ہو جائے، کسی ایک امام کے پیچھے چل پڑے تو بیڑا پار ہے، جبکہ آپ اس بات کو ترجمے کے اندر اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اس کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ اور پھر محترم بھائیو چاروں اماموں نے خود اپنی تقلید سے اپنی تعلیمات کے اندر بھرپور طریقے سے منع فرمایا ہے، مذمت کی ہے اس بات کی کہ ان کی کوئی تقلید کرے، ان کے پیچھے چلے، بلکہ بڑے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صاحب کی بات پہنچ جائے ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، ہماری بات کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنت آ جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ بندہ جو ہے وہ تقلید شخصی کے پیچھے پڑا رہے، اور صریح حکم قرآن کا، صریح حکم حدیث کا، صریح عمل موجود ہونے کے باوجود بندہ تقلید شخصی کے اندر پڑا رہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور دھوکہ ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ کیا کہ چاروں میں سے کسی ایک کی مان لو، کسی ایک کو امام بنا لو، چاروں میں سے کسی ایک کو امام بنا لو۔ اچھا، ابھی یہ چاروں میں سے کسی ایک کو امام بنا لو، اب یہ تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ چار امام ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر تقلید شخصی جائز ہوتی، ضرورت ہوتی اس کی، تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ ان کی تقلید کی جاتی۔ اور ائمہ کرام کے ناموں پر جو ہم نے فرقے بنا رکھے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی وغیرہ وغیرہ، تو محترم بھائیو پھر زیادہ اچھا یہ تھا کہ ہم ایک فرقہ صدیقی بنا لیتے، ایک ہم فاروقی بنا لیتے، ایک ہم عثمانی بنا لیتے، ایک علوی بنا لیتے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ بلکہ میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو فرقے بنا رکھے ہیں اس سے تو پھر بہتر شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کم از کم صحابی کو تو آگے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ مانتے یا عمل جتنا انہوں نے کچھ کرنا ہے اس کے اندر وہ پھر ہم سے زیادہ بہتر ہیں کہ ہم نے تو تابعی اور تبع تابعیوں کو پکڑ رکھا ہے، تو اس نے کم از کم صحابی کو تو پکڑ رکھا ہے نا، بلکہ ایک صحابی نہیں 5 تن پاک کو لے رکھا ہے انہوں نے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ اگر تقلید جائز ہوتی تو یاد رکھیے نہ تقلید صحابہ کی جائز ہے، نہ صحابہ کے بعد کسی شخص کی جائز ہے، اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اور اولی الامر منکم، تو جو تم میں حکام ہے، جو جج ہے، جو قاضی ہے، جو بادشاہ ہے، جو امیر ہے، اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں حکم دائرہ کار کے اندر رہ کر حکم نہیں دیتا۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرہ کار کے اندر رہ کر حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو مسئلے پر جو نزاع ہوتا ہے اس میں کسی ایک کے قول کو لے کر حجت سمجھنا اس کو کہ بھائی یہ جو بات آ گئی ہے یہی ٹھیک ہوگی، نہیں محترم بھائیو، وہاں قرآن و حدیث سے مسئلہ لیا جائے گا کہ قرآن میں یہ مسئلہ کیسا ہے، حدیث میں یہ مسئلہ کیسا ہے، اور اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے اوپر چلا جائے گا۔ تقلید شخصی نہ کل جائز تھی اور نہ ہی آج جائز ہے اور نہ ہی قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اس وقت جس کے اندر ہم مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے کہ جناب کسی ایک کو پکڑ لو اور بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے محترم بھائیوں کہ جو جہاں تک ہے ادب احترام کی بات، تو ہم ادب احترام سب کا ہم نے کرنا چاہیے، ادب احترام ہمیں سب کا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ میں کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں مطلب جو بھی اس کا تھا اس کو مان۔ میں نے کہا میں الحمدللہ آپ تو ایک کو مانتے ہیں، میں چاروں کو مانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں چاروں کو مانتا ہوں،
آپ زیادہ ادب کرنے والے ہیں یا ہم زیادہ ادب کرنے والے ہیں؟ آپ ایک کو مانتے ہیں، آپ نے باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہاں جی، حنفی، نقش بندی، دیوبندی، فلاں فلاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں چاروں کو مانتا ہوں، آپ زیادہ ادب کرنے والے ہیں یا ہم زیادہ ادب کرنے والے ہیں؟ محترم بھائیو، اصل مسئلہ ماننے یا نہ ماننے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا، اور وہ تقلید شخصی جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، محترم بھائیو یہ جو بات ہے اس کو لے کر تقلید شخصی کو جائز قرار دینا، جبکہ آگے اللہ رب العالمین نے فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب یہاں پر تیسری کوئی طاقت نہیں ہے، تیسری کوئی اطاعت نہیں ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر نزاع پیدا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اس کو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، کسی تیسری شخصیت کی طرف نہیں لوٹا سکتے۔ اور ساتھ ہی شرط بھی لگا دی ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں جانا پڑے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی وصیت کر کے گئے ہیں، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت اور میری حدیث ہے۔ محترم بھائیو، اب ذالک خیر و احسن تاویلا، اب رزلٹ نتیجہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا؟ کہ دو مسلمان جھگڑے، ایک نے کہا چل شرع کی طرف رجوع کر، دوسرے نے کہا شرع کو کچھ نہیں سمجھتا، مجھے کچھ اور شرع سے مجھے کسی اور کی طرف جانا ہے، تو سمجھ لیجئے محترم بھائیو اس نے وائلیشن کی ہے۔ انجام کے اعتبار سے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، انجام اسی کا اچھا ہوگا جس نے کہا کہ شرع کی طرف چل، یعنی قرآن و حدیث کی طرف چل۔ تو قرآن و حدیث کی طرف جانا یہی بہتر ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر رہنمائی قرآن و حدیث سے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔